أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے چینل کے اوپر، اور دعا ہے اللہ جل جلالہ سے کہ ہمیں ہمارا مل بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ محترم ناظرین، 6 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرنے والا اللہ کے رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے، اور ان گناہوں کے کرنے والے کے متعلق 4 قسم کا عذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ پہلا عذاب، لا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ جل جلالہ بات نہیں فرمائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے، ایسی بات نہیں فرمائیں گے کہ جس کے ذریعے سے اس بندے کو خوشی محسوس ہو یا اس کے متعلق کوئی خوشخبری والا فیصلہ سنایا جائے، بلکہ ایسی بات فرمائیں گے غصے کے ساتھ اور غضب کے ساتھ جو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بدبختی کا باعث بنے گی، کہ اس کے متعلق اللہ جل جلالہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اللہ ان کے اوپر ولا ينظر الیہم، ان کو اللہ جل جلالہ نہیں دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے اوپر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کی رحمت کے سے محروم رہیں گے اور اللہ کے غضب کا اور اللہ کے غصے کا مورد رہیں گے، ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہوگا۔ اور ولا یزکیہم، ان کو اللہ پاک نہیں فرمائیں گے، یعنی اپنی رحمت سے معاف کر دے اور گناہوں سے پاک کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جہنم میں جلنا ہی پڑے گا، اور جہنم کی آگ سے ان کے گناہوں کو دھویا جائے گا، جہنم کی آگ ہی ان کے گناہوں کو دھوئے گی، اللہ جل جلالہ ان کے گناہوں کو نہیں دھوئیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے رحمت سے، نظر رحمت سے محروم، اللہ سے کلام شفقت سے محروم، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے پاکیزگی اور اللہ کی طرف سے معافی اور مغفرت سے محروم، اور دردناک عذاب کے مورد ٹھہریں گے 6 افراد۔ ایک حدیث پاک کے اندر 3 افراد کی نشاندہی ہے، اور دوسرے حدیث کے اندر 3 افراد کی نشاندہی ہے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن جب بادشاہ بولتا ہے تو یہ اور زیادہ گناہ بنے گا کہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا بندہ شیخ زانی، بوڑھا آدمی جو جھوٹ زنا کرنے والا ہے، یا شادی شدہ زنا کرنے والا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی بیوی بھی ہے، پھر بھی یہ زنا کر رہا ہے، حالانکہ یہ شہوت سے مغلوب نہیں ہے اور اپنی شہوت کو حلال جگہ پر استعمال کرنے کا اس کے پاس موقع بھی ہے، اس کے باوجود بھی زنا کر رہا ہے۔ یا بالکل بوڑھی عمر کے لحاظ سے بوڑھا آدمی کہ اس کے اندر وہ شہوت ہی نہیں رہی جو اس کو گناہ کے اوپر مجبور کرے، پھر بھی یہ زنا کر رہا ہے، تو اس کو ان 4 قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ تیسرا آدمی جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، عائل مستکبر، فقیر بندہ، غریب بندہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نادار بندہ ہونے کے باوجود بھی تکبر کرے۔ تکبر ویسے بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، اور جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود بھی تکبر کر رہا ہے، تو یہ اور بھی عذاب کا مورد ٹھہرے گا۔ اور 3 افراد کا تذکرہ دوسری حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس دوسری حدیث کے اندر پہلا فرد جو ہے المنان، احسان کر کے احسان جتلوانے والا، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو ہدیہ دے دیا، یا کسی کا کوئی ایسا کام کر دیا جو اس سے نہیں ہو رہا تھا،
کسی کی سفارش کر دی، کسی کی نوکری لگوا دی، کسی کا روزگار لگوا دیا، اور پھر اس کو اوپر احسان جتلواتا رہا کہ میں نے تیرا فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو لوگوں کے اوپر احسان کر کے یا ان لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی جو تم نے صدقہ دیا ہے اس کا تمہیں اس کے اوپر اجر ملنے والا ہے، لیکن اگر تم نے اس کے اوپر احسان اس کو جتلوایا یا اس کو کسی قسم کی تکلیف دی، صدقہ دے کر ویڈیو بنا لی کہ جی ہم صدقات کر رہے ہیں، اپنی تو ویڈیو بنا رہے ہو، عزت کما رہے ہو، لیکن جو بندہ صدقہ لے رہا ہے، مجبوری ہے اس کی، آپ اس کو پورے عالم کے سامنے ذلیل کر رہے ہو اور یہ دکھلا رہے ہو کہ یہ بندہ محتاج ہے، اس کا کچھ ہم اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا بندہ اس کے اندر جو بیان فرمایا، اس کے منان کے اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی قسم کا احسان کر کے اس کے اوپر کسی قسم کا اس کو جتلوانا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دوسری قسم اس کے اندر ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، منفق بھی ہے، علماء کرام پڑھتے ہیں، المنفق بھی پڑھتے ہیں اس کو اور المنفق بھی پڑھتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا دکاندار اگر قسمیں اٹھا کر اس کے ریٹ کو کہ اللہ کی قسم یہ اتنے کہ ہم نے خریدی ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کرنا، قسمیں اٹھا کر جھوٹی خوبیاں بیان کرنا کہ تم لے جاؤ تمہیں فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، جس طرح دکاندار یا دوسرے بیوپاری خرید فروخت کرنے والے قسمیں اٹھا کر اپنا سامان بیچتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم قسم سچی اٹھا رہے ہیں یا جھوٹی اٹھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایسا آدمی اللہ جل جلالہ کے ہاں 4 عذاب کا مستحق ہوگا قیامت کے دن۔ 3 پہلی حدیث کے افراد اور 2 اس حدیث پاک کے۔ اس حدیث کا تیسرا فرد یا تیسرا گناہ وہ المسبل ازارہ، اپنی چادر کو، اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، تکبر کے اعتبار سے، تکبر کی وجہ سے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت بڑا اوپر سے تورا نکل رہا ہوتا ہے اور زیادہ چادر ہوتی ہے جو پاؤں سے نیچے گھسٹ رہی ہوتی ہے، زمین کے اوپر گھسٹ رہی ہوتی ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اگر ایسا بندہ کرتا ہے تکبر کی وجہ سے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، پینٹ ہے ٹخنوں سے نیچے، نماز کے اندر اوپر کر لیتے ہیں اور پھر نیچے کر لیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ نماز کے اوپر بھی اوپر کر لے ٹھیک ہے، وہ اس وقت آپ کو اجر ملے گا، لیکن ٹخنوں کا ننگے رکھنا نماز کے ساتھ نہیں، عام حالت کے اندر، ہر حال کے اندر ٹخنوں کو ننگے رکھنا لازمی ہے۔ اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنے چھپائے ہوئے ہیں، چادر نیچے کی ہوئی ہے، تو پھر ان 4 عذابوں کے مستحق انسان ٹھہرے گا جو یہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے تو نہیں، ویسے اس نے ٹخنے چھپائے ہوئے ہیں، آج کل لوگوں کو دیکھا دیکھی اس نے ٹخنے چھپا لیے ہیں یا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ یہ متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ اب البتہ وہ گناہ تو نہیں رہے گا جو تکبر سے نیچے کیے ہوئے تھے، تکبر کی وجہ سے ٹخنے چھپائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی گناہ رہے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور عورتیں انہوں نے ٹخنے چھپانے ہوتے ہیں اور ان کی چادریں نیچے تک ایسی ہونی چاہیے کہ زمین کے اوپر گھسٹتے رہیں تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے۔ یہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم صرف اور صرف مردوں کا ہے، اس کے ساتھ عورتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔